ایک طرف قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ رات کی 9 دن میں داخل ہو جاتی ہے اور دن کی 9 رات میں. اس کا صاف مطلب ہے کہ رات اور دن میں ادراک مشترک ہے، محض فاصلے مرتے اور جیتے ہیں. رات کی آواز کتاب المبین یا لوح محفوظ ہے اور دن کی آواز کتاب المرقوم ہے. ان دونوں میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ حواس ہے. جس جگہ فاصلے مکانی ہو یہ زمانی ہو، جس جگہ فاصلے مکانی ہو یہ زمانی ہو، وہ حواس لوح محفوظ کی آواز ہے. جن حواس میں فاصلے جیتے ان حواس کا نام کتاب المرقوم ہے. ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں. مثلا زید اور محمود دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، چراغ جل رہا ہے، چراغ کی روشنی میں زید محمود کو اور محمود زید کو دیکھ رہا ہے. دونوں کے لیے روشنی دیکھنے کا ذریعہ ہے. اب روشنی کی رفتار بیک وقت 2 سمتوں میں ہے. دوسری طرف زید کی سمت سے روشنی محمود کی آنکھ تک پہنچتی ہے اور محمود کی سمت سے روشنی زید کی آنکھ تک پہنچتی ہے. یہ ایک ہی چراغ کی روشنی جو محمود سے زید تک اور زید سے محمود تک سفر کر رہی ہے. چراغ کی ایک ہی روشنی زید سے محمود تک اور محمود سے زید تک سفر کر رہی ہے. سفر کی سمتیں مختلف ہیں لیکن مقصد ایک ہے. چراغ کی روشنی میں زید محمود کو اور محمود زید کو دیکھ رہا ہے، یعنی زید اور محمود کے دیکھنے کا ذریعہ روشنی ہے. اب روشنی کی رفتار بیک وقت 2 سمتوں میں. زید کی سمت سے روشنی محمود کی آنکھ تک پہنچتی ہے اور محمود کی سمت سے روشنی زید کی آنکھ تک پہنچتی ہے. یہ ایک ہی چراغ کی روشنی جو محمود سے زید تک اور زید سے محمود تک سفر کر رہی ہے. سفر کی سمتیں مختلف ہیں لیکن روشنی کا مقصد ایک ہے. یا پھر یوں کہیں گے کہ روشنی ایک ہے. اس روشنی کے احساس میں کوئی ایسی شے ہے جو بیک وقت 2 سمتوں میں سفر کرتی ہے اور اس کے آثار حصہ ہیں. یہی روشنی جو تصورات زید میں پیدا کرتی ہے وہ زید کے تصورات کہلاتے ہیں. یہی روشنی جو تصورات محمود میں پیدا کرتی ہے وہ محمود کے تصورات کہلاتے ہیں. یہاں سے مظاہر کا یہ قانون منکشف ہو جاتا ہے کہ سمتوں کی تبدیلی روشنی میں نہیں بلکہ مشاہدہ کرنے والے کی زاویہ نگاہ میں ہے. اس لیے کہ محمود اور زید دونوں ایک روشنی کو دیکھ رہے ہیں لیکن دونوں کے تصورات الگ الگ ہیں. روشنی ایک ہے، زید اور محمود ایک روشنی کو دیکھ رہے ہیں. روشنی کا تصور زید اور محمود میں الگ الگ ہے. محمود اور زید کے الگ الگ تصور سے روشنی میں رد و بدل واقع نہیں ہوا، فرق زاویہ نگاہ میں ہوا. جب ہم روشنی کو ایک روشنی مانتے ہیں تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ دیکھنے کا ذریعہ ایک مرکزی نقطہ ہے جس کو مشاہدہ کرنے والے کی ذات کہتے ہیں. یہ وہی ذات ہے جو ذات باری تعالیٰ سے متصل ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی قرب کا تذکرہ یہ کہہ کر فرمایا ہے کہ ہم رگ جان سے زیادہ قریب ہیں. یہاں یہ نقطہ غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر لفظ ہم استعمال کیا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کثرت میں ہر ایک فرد کی ذات کے ساتھ خود کو وابستہ کر رہے ہیں. ہر فرد کی منفرد حیثیت اسی لیے اپنی جگہ قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فرد کے ساتھ موجود ہے. جب ہم روشنی کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے کہ روشنی کا مرکز ایک ہی چراغ ہے. زید اور محمود کو ایک ہی چراغ سے روشنی مل رہی ہے. البتہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تغیر روشنی میں واقع نہیں ہوتا، روشنی بدستور اپنی حالت پر قائم ہے. روشنی ایک ہے اور سمتیں 2 ہیں. ایک سمت میں روشنی محمود کی طرف جا رہی ہے اور دوسری سمت میں روشنی زید کی طرف جا رہی ہے. جب روشنی محمود کی طرف جا رہی ہے اس سمت میں محمود کے تصورات ہیں اور جب روشنی زید کی طرف جا رہی ہے تو اس سمت میں زید کے تصورات ہیں. روشنی ایک ہے. جب روشنی مختلف سمتوں میں سفر کرتی ہے، مختلف سمتوں میں بیٹھے افراد الگ الگ تصورات میں اسے قبول کرتے ہیں اور یہ الگ الگ تصورات انفرادیت قائم کرتے ہیں. اگر روشنی میں واقع نہیں ہوتا، روشنی بدستور اپنی حالت پر قائم ہے. صرف زید اور محمود کے درجے بیان میں تخلیق ہے.
تصور میں اسی طرز روشنی کے سفر کو، روشنی کے مختلف سمت سفر کو، اور ہر سمت میں محمود اور زید کے الگ الگ تصورات کو اصطلاحی طور پر مرتبہ کہتے ہیں۔ اگر ہم مرتبہ کا ترجمہ عام زبان میں کرنا چاہیں تو انگریزی کا ایک لفظ میکانزم استعمال کر سکتے ہیں۔ میکانزم کی اساس ایک ہے، فقط نام الگ الگ ہے۔ یہ میکانزم یہ مرتبہ لاشمار انواع پر مشتمل ہے۔ یہ میکانزم آدمیوں میں زید اور محمود ہے، اور یہی درختوں میں آم اور بادام ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں پھر دہرائیے کہ ایک جگہ ہے، وہاں ایک چراغ جل رہا ہے، ماحول میں چراغ کی روشنی ہے، وہاں دو فرد بیٹھے ہیں، ایک فرد کا نام محمود ہے اور دوسرے فرد کا نام زید ہے۔ محمود اور زید دونوں افراد چراغ کو ایک طرح دیکھ رہے ہیں، روشنی محمود کی طرف بھی جا رہی ہے اور روشنی زید کی سمت بھی جا رہی ہے۔ جب یہ روشنی زید کے اندر داخل ہوتی ہے تو زید انفرادی طور پر روشنی میں معنی پہناتا ہے۔ روشنی کے اندر معنی پہنانا ہی زید کی تصویر حیات ہے۔ چراغ کی یہی روشنی جب محمود کی سمت سفر کرتی ہے تو محمود اپنی انفرادی حدود میں روشنی میں معنی پہنا کر تصورات میں داخل ہوتا ہے۔ یہ تصورات محمود کی زندگی